جب زندگی ختم ہونے پہ آتی ہے نا تو پھر ہم بڑے چیختے چلاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، دم کراتے ہیں، لیکن موت نہیں ٹلتی۔ کوئی ایسی جائے پناہ نہیں ہے کہ جب اللہ کی طرف سے زندگی ختم ہو جائے تو کوئی ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ بڑھا سکے، ایسی کوئی نہیں ہے۔ اور زندگی کو ہم کیسے خرچ کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھو کیا کر رہے ہو؟ جی وقت پاس کر رہا ہوں۔ یار وقت اتنا سستا ہے، وقت اتنی کم قیمت چیز ہے جسے تم گزارنے کے لیے سڑک پر بیٹھے ہو، ہوٹل پر آ بیٹھے ہو، تاش کھیل رہے ہو، ریڈیو سن رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، کیوں لگے ہوئے اس پہ؟ وقت پاس کر رہا ہوں۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، جو لمحہ بیت گیا بیت گیا۔ اب اگر ایک دن کا تجزیہ ایک شام کو کرو کہ دن بھر کے کتنے لمحات میں نے یاد الہی میں بسر کیے، کتنے کام میں نے اطاعت الہی۔ عجیب بات ہے ہماری کہ ہم تاش کھیلنے لگ جائیں تو ہمیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، ساری ساری رات گزر جاتی ہے۔ وہی بندہ اگر نماز پڑھنے کے لیے تو اسے اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ رکوع کو سجود بھی پورا نہیں کرتا۔ کیا عجیب بات ہے! یعنی ہم نیکی کے کام میں وقت صرف کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم پاس کیوں نہیں کرتے؟ جی فارغ وقت ہے 2 نفل پڑھ لوں، وہ سکون سے ادا کرو۔ فارغ وقت ہے تلاوت کرتا ہوں، فارغ وقت ہے تسبیحات پڑھتا ہوں۔ تو وقت فارغ نہ رہے گا، مثبت کام پہ لگ جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی میں ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ یہ وقت ضائع کر رہے ہو، گزار رہے ہو۔ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ یہی ہے۔ ملازم جو ہے وہ گھنٹہ لیٹ آئیں گے، گھنٹہ پہلے چلے جائیں گے، جا کر کیا کرو گے؟ جس کام کی اجرت لیتے ہو وہ پورا کیا ہے؟ رزق حلال کیا ہے؟ نہیں کیا، خود حرام کھاؤ گے، بچوں کو حرام کھلاؤ گے، ان کے دل میں نحوست ہوگی، وہ کہاں اچھے شریف انسان بنیں گے؟ چور ڈاکو ہی بنیں گے، جس کا ہمیں شکوہ ہے۔ دہشت گردی ہوگی تو دہشت گردی تو ہم اور پھیلا رہے ہیں۔ جب حلال نہیں کھاتے، بچوں کو حلال نہیں کھلاتے تو دہشت گرد ہی بنیں گے، ولی اللہ تو نہیں بنیں گے۔ تو اپنے وقت کا ادراک کرو، جو چیز دیکھو تو اس کے نتیجے تک جاؤ اور سمجھو کہ اللہ کریم نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ جسے سزا ملی، اللہ کریم نے اسے عبرت کا سبب بنا دیا ہے دوسروں کے لیے بھی۔ نعمت کھانے کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، پینے کو ملے اور سمع اور بصارت کو بھی اور زبان کو بھی اللہ کی یاد پہ لگاؤ اور دلوں میں اللہ کو بساؤ کہ ہر دھڑکن میں دل دھڑکے ایک بار اور لاکھوں بار اللہ اللہ کہہ جائے۔ جب دل زندہ ہوتا ہے نا، کسی کو 7 لطائف بھی نصیب ہو جائیں تو 7واں لطیفہ سلطان الاذکار جو ہے یہ بندے کے ہر سیل کو ذاکر کر دیتا ہے، اور ہر بندے میں 10 کھرب سیل ہیں۔ تو جب ہر سیل ذکر کرتا ہے تو دل ایک بار دھڑکتا ہے، ذکر 10 کھرب بار ہوتا ہے۔ صرف جس کا سلطان الاذکار روشن ہو جائے نا، اس بندے کو بھی یہ منصب مل جاتا ہے کہ دل ایک بار دھڑکتا ہے اور اس کا ذکر 10 کھرب بار اس کا وجود ذکر کرتا ہے، ہر سیل ذکر کرتا ہے۔ ایسی نعمتوں کی طرف آؤ، کیا دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہو؟ اور پھر یہ چیزیں سامنے آ جانی ہیں، ان کو ہمیں فیس کرنا ہے، یہ ان سے سابقہ ہمیں ہونا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں نیکی پہ گامزن رکھے۔ اور سارے حضرات دعا کیجیے گا اللہ کریم رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ قحط سالی کا سماں بن رہا ہے، اللہ کریم خیر کی اور رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ